بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس۔ 14 جون سے پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، وہ اب اس کا ایک بڑا ریلا پنجاب میں بھی داخل ہو گیا، اور جنوبی پنجاب میں جو تباہی تھی اب اس میں اس سے زیادہ خدشہ ہے کہ یہ اور بھی بڑھ سکتا ہے، اور اس سے ہماری جو جنوبی پنجاب کی آبادی اور فصلیں اور کپاس کی جو سارا ایریا ہے اور شوگر کین کا وہ سارا متاثر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت سب سے بڑی جو پریشان کن بات یہ ہے کہ ابھی سیلاب کی تباہی اور بربادی جاری ہے۔ چاروں صوبوں کا رابطہ عملی طور پہ نہیں بحال ہو پا رہا، روڈز نیٹ ورک تباہ ہو گیا ہے، پلوں کے پل تباہ ہو گئے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسانوں کی مدد کے لیے۔ اس کے حوالے سے جو پاکستان آرمی کی کوششیں ہیں وہ بڑی قابل تعریف ہیں، اور ہمیشہ پاکستان کے جب بھی کوئی بڑے مشکل حالات ہوئے، زلزلہ ہو یا آفت آئے یا کوئی طوفان آئے، تو آرمی آفیسرز اور جوانوں پہ عام آدمی یا متاثرہ لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں، نہ کہ سیاسی جماعتوں پہ، کیونکہ سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فوٹو سیشن کی حد تک زیادہ محدود رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے جو اپنے علاقے ہوتے ہیں جہاں سے وہ الیکشن جیت کے آئے ہوتے ہیں یا الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں یا سیاست کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی ان لوگوں کی وہ ریہیبلیٹیشن میں ان کی وہ ایفرٹس نہیں ہو سکتی۔ اس میں کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ایک یہ جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان آرمی اور رینجرز اور یہ جو ادارے ہیں جو منظم طور پہ یہ کام کرتے ہیں، اس کی اپریسیشن یا پریز زیادہ کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کے اوپر ایک اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت پورے ملک میں سیلاب کی تباہی کے ساتھ ہی مختلف این جی اوز اور مختلف ادارے جو ہیں وہ امدادی جو چیزیں ہیں اس کے نام پہ اور ریلیف کے نام پہ مختلف سڑکوں پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اخباروں میں ایکٹیو ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ جی آپ ہمیں امداد دیں، ہمارے ذریعے دیں، ہم آپ کی امداد لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور یہ سارے بڑے شہروں میں یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ میں خود لاہور میں کل وٹنس ہوں، مختلف بڑے سگنلز کے اوپر 8-9 جو بچے ہیں، ینگ بچے 20 سال کے 25 سال کے، ان کے ہاتھ میں باکسز ہیں، اور وہ بہت خوبصورت باکسز کے اوپر ایک اچھا سا انہوں نے اسمارٹ ورڈ لکھا ہوا ہے کہ ہنگامی امداد برائے فلاں اور یہ وہ سارا۔ اس میں بہت سارے ایریاز ہیں جو میں خود دیکھ سکتا ہوں۔ کراچی سے میں نے چیک کیا، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، گوجرانوالہ میں، ہر جگہ یہ ایک چیزیں شروع ہوئی۔ ایک زمانے میں یہ کام جماعت اسلامی اور چھوٹی موٹی اور دیگر تنظیمیں کیا کرتی تھی، جو امدادی خیمے لگا کے یا کیمپ لگا کے لوگوں کو کہتے تھے، اور لوگ اس پہ ٹرسٹ بھی کرتے تھے۔ پی ٹی آئی نے بھی یہ کام شروع کیا، مگر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس امداد کو جو یہ بچے وصول کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، کون سی آرگنائزیشنیں ہیں، کیا وہ پاکستان گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہیں، اور یہ جو ریلیف وہاں سے یہ لوگ کر دے رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، فنڈ دے رہے ہیں یا کچھ چیز بھی دے رہے ہیں، وہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ 1972 کا جو فلڈ ہے وہ ہمیں خود یاد ہے، اور اس کے بعد 2005 کا۔ میں دو تاریخی واقعات پہ بتاؤں گا کہ اتنی بڑی ایڈ آئی تھی سویڈن سے لے کے، ہالینڈ سے لے کے، جرمنی، یو اے ای، سعودی عربیہ، اپنا ابو ظہبی اور دبئی، ہر جگہ سے۔ مگر ہوا کیا کہ متاثرہ علاقوں میں یا برباد شدہ علاقوں میں وہ امداد، کمبل وغیرہ وہ وہاں نہیں پہنچے۔ جو ان کے خشک دودھ کے ڈبے تھے وہ پنڈی کے راجہ بازار میں بھی بکتے رہے، پنڈی کی مارکیٹوں میں، اسلام آباد کی مارکیٹ، سپر مارکیٹوں میں بھی بکتے رہے۔ اس وجہ سے ملک میں ایک غیر یقینی پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا ایک بہترین حل یہ کہ حکومت پاکستان، سیاسی جماعتیں اس بات پہ اتفاق کریں کہ ایک نیشنل ریلیف فنڈ بنایا جائے، وہ یا تو پاکستان آرمی کی نگرانی میں دے دیا جائے، جس کے اندر زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بہت ایمانداری سے تقسیم ہو جائیں گے۔ اس کے اندر چھوٹے موٹے لوپ ہولز ہو سکتے ہیں کسی ایک چھوٹے لیول کے اوپر، لیکن آرگنائز لیول پہ پاسیبل نہیں ہے۔ یا پھر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ کا ایک نیا اجرا کر کے اداروں کو پابند کیا جائے کہ صرف آپ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ کو دیں، وہاں سے یعنی یہ جو بڑی این جی اوز اور بڑے بڑے ادارے اس میں آ گئے ہیں، ان کو کہا جائے کہ جی اگر آپ وہ اکٹھی کریں تو اسٹیٹ بینک کی ایتھورائزیشن پہلے لیں۔ وہ جہاں بھی ان کی این جی او یا ان کے ادارے ایکٹیو ہوں، یا پولیٹیکل پارٹیز کے جو کیمپ بن رہے ہیں، ان کے پاس اسٹیٹ بینک کی اگر ایتھورائزیشن ہوگی
تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلی بار پاکستان میں ایک منظم طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہمارے لوگوں کو ریلیف کتنا مل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو باہر سے گرانٹس آ رہی ہیں، امداد آ رہی ہے قطر سے، سعودی عربیہ سے، دبئی سے، ہر جگہ سے، یہ واقعی لوگوں تک پہنچ رہی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آتی ہیں چیزیں باہر سے بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے جو ویسٹ کے لوگ ہیں بڑی چیریٹی پہ بہت بلیو کرتے ہیں، غیر مسلم ہو کے بھی، اور وہ فیئرنیس پہ بلیو کرتے ہیں کہ فیئر ہو جائیں ساری چیزیں. مگر بد نصیبی ہماری یہ کہ ہم اس کو اپنے انداز میں اس کو، مسلمان ملک ہونے کے باوجود ہم اس کو اپنے انداز میں اس کو یوز کرتے ہیں، جس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے گھر برباد ہوئے، جن کے خاندان برباد ہوئے، جن کی نسلیں تباہ ہو گئیں، ان کو یہ گرانٹ یا یہ چیزیں نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس یہ ان لوگوں کو ملتی ہیں جو پہلے سے صاحب ثروت ہوتے ہیں، امیر کبیر ہوتے ہیں. اسی حوالے سے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آج کل چل رہی ہے سوشل سرکل میں کہ وزیر اعظم، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، جن کے جو بھی معاملات ہیں عدالتوں کے ہیں، سزا کے ہیں، وہ علیحدہ چیزیں، وہ روز ایک بیان دے رہے ہیں کہ مجھے بڑی ہمدردی ہے اور پاکستان میں یہ ہونا چاہیے متاثرہ افراد کے لیے. ایک پرانے بزرگ نے جو پاکستان کے ان لوگوں میں جن کی نسل نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ان کا ایک میسیج میرے پاس فزیکل میسیج آیا کہ جی آپ میاں صاحب سے یہ کہیں کہ اگر آپ کو پاکستان کا اتنا درد ہے، آپ آئیں یا نہ آئیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، آپ 5 سے 10 ارب روپیہ آپ اور 5 سے 10 ارب روپیہ آصف علی زرداری صاحب سے دلوا دیں. بہت ممکن ہے اسی کے صدقے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں. بہت ممکن ہے اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دیں. آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنے وسائل ہیں آپ دونوں خاندانوں کے پاس، اگر آپ اپنی طرف سے یہ دے دیتے ہیں تو آپ کو سیاسی طور پہ بھی پوائنٹ سکورنگ مل سکتی ہے، آپ کو سماجی طور پہ بھی پوائنٹ سکورنگ. اور تیسرا امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کو اللہ کے نزدیک بھی بہت بڑی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے کہ چلیں آپ نے بھی 10 20 25 بلین دیا، اور آپ کو اس 10 20 25 بلین سے آپ کے ٹوٹل جو انکم ہے یا آپ کے اثاثے ہیں اس میں 5% کا بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے اوپر اب دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ نے کرپشن نہیں کی. دنیا مان چکی ہے کہ کرپشن کی چیزیں بڑی جینون ہیں، بہت سیریس چیزیں ہیں. اس کو پروو کرنا عدالتوں کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ عدالتوں کی ایک اپنی لمٹس ہیں انٹروگیٹ کرنے کی، انویسٹیگیٹ کرنے کی، چیزوں کو کرنے کی. اب اس کے برعکس آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ آئیں، بہت اگر آپ کو ہمدردی ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیں پاکستان کے لیے گرانٹ اناؤنس کریں، خود اپنے خاندان اپنی پارٹی سے تقسیم کروا دیں، لیکن لوگوں کو ملے تو صحیح نا. اس سے ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی دوبارہ یعنی ایک اچھے اپنا پچ پہ آ جائیں، کیونکہ اب ان کا سیاسی مقابلہ جو ہے سیلاب کے حوالے سے بھی ہوگا. پی ٹی آئی اب ان کو ہر جگہ پہ ٹف ٹائم اور دینے کی میں ہے. دیکھیں اب سابق پرائم منسٹر عمران خان نے ٹیلی تھون کے اوپر ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے. عمران خان ایک برانڈ ہوتے تھے اور ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، بہت شدید اختلاف ہے ہمارا اس کے رویے کے اوپر، اس کی پارٹی کی فیلئر کے اوپر، سب کچھ. مگر پاکستان میں لوگوں کو ٹرسٹ جو ہے نا ابھی بھی تھوڑا بہت نظر آتا ہے کہ لوگ اس کو گرانٹس دیں گے. تو بہتر یہ نہیں کہ جن پارٹیاں بھی یہ کام کریں، اور ساری پارٹیاں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم ہے، چاہے وہ اے بی سی ڈی ہیں، چاہے وہ فلانی فاؤنڈیشن ہے، فلانے ادارے ہیں، ان کو ایک اکاؤنٹ کے اوپر پابند کیا جائے جس کے پاس یہ اسٹیٹ بینک کا اتھورائز لیٹر ہوگا. صرف اس کو الاؤ کیا جائے کہ جی وہ یہ خیرات بھی اور ریلیف کی امداد بھی لوگوں سے لے سکتا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک بہت قانونی ایکشن لیا جائے جو اس کے علاوہ ہو. اب پنجاب میں اب لیٹسٹ خبریں آ گئی ہیں کہ جی پانی کا ریلا پنجاب میں بھی آ گیا. خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیلتا گیا تو ابھی تو سینٹرل پنجاب بچا ہوا ہے، ساؤتھ میں بہت برا حال ہے. تو آگے یہ چیز بڑھ گئی تو پاکستان کی جو اکانومی ابھی بظاہر ٹھیک ہے، مینیجیبل ہے اور کمفرٹ بھی ہے، لیکن آگے جا کے بہت ممکن ہے کہ جو اگلا فنانشل ایئر ہوگا اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ آئے گا، اس ساری بربادی کا بھی، تباہی کا بھی. اس حوالے سے آرمی چیف نے ابھی جو جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بحالی کے کاموں کو لمبا عرصہ، کافی عرصہ لگے گا، اور یہ کئی سال لگیں گے. یہ بات ٹھیک ہے،
کیونکہ ابھی سیلاب کا جو سیکنڈ پارٹ ہے تباہی کا یا بارشوں کا، وہ پوسٹ سیلاب یا پوسٹ فلڈ ہوتا ہے، جب گھر جو ہے کچے گھر مزید گرتے ہیں، مزید پانی کی پریشانیاں، پانی کے جو بعد امراض پیدا ہوں گے، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہے وہ کتنی ہمیں سپورٹ کریں گی۔ پانی کے بعد ایسی ایسی بیماریاں نئی آ جاتی ہیں جس کے اندر بہت مشکل ہے کہ ہمارے جیسا غریب ملک افورڈ نہ کر سکتے۔ میں کبھی پاکستان کو امیر ملک نہیں کہتا، معاشی طور پہ یہ غریب ملک ہے، اللہ کے وسائل کے حوالے سے یہ بہت امیر ملک ہے، صرف ہمارے ریڈار پہ جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں ہم بے بس ہیں یا بدقسمت ہیں یا ہماری بیڈ لک ہے کہ ہم ان کو استعمال نہیں کر پا رہے۔ اگر پانی کے سٹوریج کے اوپر آ جاتے آج یہ مسئلہ شاید کم ہو جاتا۔ آپ کے پاس جو سونے کے اور تانبے کے ذخائر ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے مارکیٹ کرتے تو شاید پاکستان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی کہ یہ جھٹکے برداشت کر لیتی، لیکن کیونکہ ہمارے سیاسی جو نظام ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ بڑے ایشوز پہ خود ڈیسیژن کر سکے، اور انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں، اس لیے کہ جو کمزور ملک ہوتے ہیں اقتصادی طور پہ وہ بے بس ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی موقع موجود ہے، یہ سیلاب جو ہے ایک ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس کو اللہ سے معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے رحم مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پہ اور جو 15-16 کروڑ غریب لوگ ہیں آؤٹ آف دی 23 کروڑ، ان کے لیے زندگیوں میں آسانی ہو، پاکستان کے لیے کوئی آسانی ہو، پاکستان کو مشکلات سے اللہ میاں نکالے۔ پاکستان بہت زرخیز ملک ہے، یہاں نوجوانوں کا اور ہمارے خواتین کا اور افراد کا بہت زرخیز مائنڈ ہے، ہم اسے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ اب اسی حوالے سے ہم نے چند دن پہلے لوگوں سے، سیاستدانوں سے، حکومت سے گزارش کی تھی کہ آپ ایک کل جماعتی یا اے پی سی بلائیں اور اس کے اندر بیٹھ کے مشاورت کریں، یہ مسئلے کو قومی مسئلہ سمجھے، سیاسی مسئلہ نہ سمجھے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف انہوں نے یہ بلا تو لی ہے اے پی سی، لیکن اگر اس میں رسمی طور پہ پی ٹی آئی کو بلا لیا جاتا تو ان کا فائدہ ہو جاتا، کیونکہ میرا جنرلی جو پرسیپشن ہے ان کے بارے میں یہ کہ شاید پی ٹی آئی اس کا بائیکاٹ کر دیتی، اگر بائیکاٹ کر دیتی تو نون لیگ کو یا پی ڈی ایم کو ایک ایڈوانٹیج مل جاتا۔ انہوں نے یہ بات ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اس کے بجائے بہتر یہ تھا کہ بڑے ضرب سے، بڑے دل سے ان کو انوائٹ کیا جاتا۔ اگر شہباز شریف عمران خان کو فون کرتے اس کے لیے تو کیا عمران خان ان کو جواب دے دیتے؟ پاسبل ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اس لیول پہ اختلافات جو ہوتے ہیں نا وہ کرسی لینے اور کرسی چھیننے کے ہوتے ہیں۔ یہ اختلافات کوئی خاندانی رشتے میں نہیں ہوتے کہ ہم نے خون کرنا ایک دوسرے کا، مارنا ہے، یہ نہیں ہے۔ ویسے تو اب جس طرح کا ہمارے سیاسی حالات ہو رہے ہیں اس میں شاید اللہ نہ کرے ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ گتم گتھا ہو جائیں، گالی گلوچ سے تو بات آگے جا ہی چکی ہے نا جی، الزام تراشی سے بات آگے جا چکی۔ ابھی بھی یہ موقع تھا کہ شہباز شریف جو ہے اس کو فون کریں، کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کی ریاست کے کسٹوڈین ہیں۔ دل بڑا کریں، اپنے بھائی صاحب سے یہ جو اختلافات کی چیزیں چلوائی جا رہی ہیں یہ سب غلط باتیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، سب ایک پیج پہ ہیں۔ یہ بات بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، رضامندی کے ساتھ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کبھی ایک بیان کو ایسے گھما دیا جاتا ہے، کبھی میں نے اس خاندان کو متحد دیکھا ہے اور ابھی بھی وہ متحد ہے، صرف اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک سیاسی جو اٹس اے پولیٹیکل بزنس کہ جس کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کے ساتھ کمفرٹ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ کمفرٹ نہیں ہے، 2 کیبنٹ چل رہی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ ڈار صاحب ابھی بھی بہت ویل وشر ہیں شہباز شریف کے، بالکل کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، کسی چیز پہ کوئی نظر نہیں۔ یہ ہمارے ہاں اس پہ کھیلا جاتا ہے، سادہ قوم ہے اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ اپنے بھائی سے مشورہ کریں یا نہ کریں، نواز شریف صاحب سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ آئیں اور ہمت پیدا کریں، ایک جہاز میں بیٹھیں اور آ جائیں، کس نے روکنا ان کو؟ تھوڑا سا جوگر تو پہنے نا، جوگر پہنے کے تو ہماری وکٹ پہ آئیں گے نا جی، آئیں آگے بتائیں، اپنی چیزوں کو فیس کریں، اگر عدالت میں جانا ضروری ہے تو عدالت کا دروازے پہ چلے جائیں۔ ہاں یہ میں پھر بات دہرا دیتا ہوں کہ میرے اپنے خیال میں سوائے کوئی تھرڈ یعنی پارٹی ارینجمنٹ کے شاید ان کا آنا یہاں مشکل ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ قطر بھی، سعودی عربیہ بھی اس سلسلے میں یہ جو ٹائم بائی کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہی اسٹریٹجی ہو، کیونکہ جب انہوں نے 10 سال کے لیے جانا تھا اس وقت بھی ٹائم بائی کیا جا رہا تھا آہستہ آہستہ،
اور درون خانہ یہ جب چیزیں ہو رہی تھیں ایگریمنٹ ہو گیا چلے گئے، تو انہوں نے ڈینائی کیا لیکن جب سعودی گورنمنٹ نے دیکھا کہ جی اب چیزیں ہمارے اوپر بہت زیادہ آ رہی ہیں، تو انہوں نے جو سعودی انٹیلیجنس کے چیف تھے پرنس مکرن، اس کو آ کے اسلام آباد میں وہ ایگریمنٹ دکھانا پڑا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نظر آ رہی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں آپ کی آراء کا بہت احترام ہوگا اور بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔